قصد کیا نیر کا سقائے حرام نے، جب قصد کیا نیر کا سقائے حرام نے، مشقی ذرا کا دوش پہ اس بحرے کرم رو کر یہ برادر سے کہا شاہ امام نے، بھائی تمہیں بیٹوں کی طرح پالا ہے عام نے، مرنے کو نہ جاؤ کہ نشانیوں لے کے توڑو نہ ضعیف میں کمر سبتے نبی کی، ابا ہمیں چھوڑ کے تنہا تو نہ جاؤ، میں درد رسیدہ ہوں میرا دل نہ دکھاؤ، مشقی ذرا کو کاندھے پہ آنسو نہ بہاؤ، لو آؤ میری چھاتی سے چھاتی کو اندھوں پہ اندھوں تو غم ہوتے ہیں غم پر، دیکھو تو عجب عالم تنہائی ہے عام پر، جب قصد کیا نیر جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے، جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے، زینب سے سب نے پوچھا کہ شبیر کیا ہوئے، بولے وہ کربلا میں بہن سے جدا ہوئے، امت پہ 3 روز کے پیاسے فدا ہوئے، صغرا سے شرمسار میں ہونے کو آئے ہوں، بھائی کو ماں کے قبر پہ رونے کو آئے ہوں، یہ سن کے ساکنان وطن روئے پیٹ سار، زینب نے قبر احمد و زہرا پہ کی نظر، اور مرثیہ یہ پڑھنے لگے وہ بچشم تر، قربان جاؤں اب تو غریبوں کی لو خبر، اماں تیرے پسر کے عزادار آئے ہیں، نانا تیرے نواسے کے زوار آئے، جدہ بنی امیہ امیر اور ہم فقیر، حاکم یزید نائب مشکل کشا سے، جدہ ہمارے ذوق نہیں ہے دوا پہ سے، ہم جیتے آئے مر گئے طفل و جوانوں پہ، عابد کا حلق توقع گراوا محمدہ، زینب کے پشت نوکے سناوا محمد، جدہ میں اپنا حال کہوں یا آقی کا حال، امت نے ہم کو قید کیا ان کو پائے ماں، دربار کے جفا کہوں یا قید کا ملا، بس ہم کو چین روم کی بندش سے تھی مثال، سر ننگ شام و کوفہ میں بھوکے پیاسے تھے،
کیا نانا جان میں نہ تمہارے نواسے تھے قتل حسین سے تو مراد عدو ملے پیاسوں کو پیاسا ذبح کی آرزو ملے ذلت پہ ذلت ہمیں کو بکو ملے دامن یزید کا ہوا لبریز میں سے کھولے تیرے حسین کے لب چوب زین سے جب داخل وطن حرم مصطفیٰ ہوئے میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں دست حیدر کا تراشیدہ نغینہ میں ہوں نو کو ناز ہے جس پر وہ سفینہ میں ہوں ہاں مجھے فخر ہے سقائے سقینہ میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں نعرہ صلوات مرضی رب کے خریدار کا احساس ہوں میں مجھ کو پہچان لو عباس ہوں میں غیظ میں آؤ تو دنیا کو ہلا سکتا ہوں القمہ خود میں تجھے پانی پلا سکتا ہوں مردہ امیدوں کو ٹھوکر سے جلا سکتا ہوں نہر کو کاٹ کے خیمے سے ملا سکتا ہوں میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں دست حیدر کا تراشیدہ نغینہ میں ہوں نعرہ صلوات حکم آقا کا میں پابند ہوں مجبور نہیں میں اگر چاہوں تو کوثر بھی بہت دور نہیں پرچم جعفر تیار اٹھایا میں نے حق پرستوں کو دیا دھوپ میں سایہ میں نے اور وفا کو بھی وفادار بنایا میں نے جنگ صفین میں وہ ہاتھ دکھایا میں نے سب کے ہونٹوں پہ تھا ولیوں کے ولی آئے ہیں بھاگنے والے سمجھ بیٹھے علی آئے ہیں میں ہوں عباس مجھے چہرے علی کہتے ہیں دست حیدر کا تراشیدہ نغینہ میں ہوں لفظ احساس کا افہام معنی میں ہوں تیرے دریائے طبیعت کی روانی میں ہوں عباس مجھے شیر علی کہتے ہیں دست حیدر کا تراشیدہ نغینہ میں ہوں امام حسین علیہ السلام کی شان میں ہے شرشار میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے حیدر کی اس میں جان ہے خون بطول ہے آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی آل نبی کا پیار ہے ایمان کی زندگی ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے ان سے نہیں ہے پیار تو سب کچھ فضول ہے
خوشیاں سبھی نثار ہے اس پر جہان کی، جس کو غم حسین میں رونا نصیب ہے، جس کو غم حسین میں رونا نصیب ہے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، تو ان کے در سے مانگ لے جو کچھ بھی جی کرے، مالک سبھی جہان کی، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے، مالک سبھی جہان کی آل رسول ہے۔ نعرہ صلوات۔ گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، ایسی عظیم ذات ہے مولا حسین کی، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے، جس کے لیے رسول کے سجدوں میں طول ہے۔ نعرہ صلوات۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے بغیر، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ بس آخری لائن پیش خدمت ہے۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، حیدر کی اس میں جان ہے، خون بطول ہے۔ بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، ہم کو رسول پاک کا دیوانہ چاہیے، جو بھی کرتا ہے میرے آقا کی برائی، اسے تو پیدا ہوتے ہی مر جانا چاہیے۔ علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، علی کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسته في مخلوقاته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على المبعوث بالحق نبيا والمصطفى بالرسالة نجيا الذي أسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم رجع منه إلى السماء ليلا فجاوز السدرة المنتهى ثم ادنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى العبد المصطفى والرسول المرتضى والنبي المجتبى الملقب بالحبيب والمكنى بأبي القاسم محمد أعلام الورى ومصابيح الدجى وأماني لأهل الثرى الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. قال رسول العظم صلى الله عليه وآله وسلم والذي بنفسي لا يؤمن أحدكم حتى أن أكون أحب إليه من ولده وماله. صلوات پڑھو محمد. گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور شہنشاہ اشتیاق ابن حسن اشتیاق کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان دین، عاشقان رسول و آل رسول، میں نے جس آیا حدیث وافیہ کو اپنے عنوان گفتگو قرار دیا ہے، وہ بہت ہی مشہور و معروف حدیث کریمہ شریفہ ہے کہ جس میں رسول اسلام ایمان کی ایک شرط بیان کر رہے ہیں کہ ایمان کب انسان کو حاصل ہوگا. ہمارے یہاں جب کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس بات پر گفتگو ہوتی ہے کہ جو شہادت نامہ ہے اس کے اوپر ہماری دستخط ہوتی ہے، نام لکھے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں بعض افراد کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ گواہی جو ہے یہ صوم و صلات کی گواہی ہو رہی ہے، یہ نماز روزے کی گواہی ہو رہی ہے. جو مضمون ہے وہ مضمون ولایت حضرت ابو طالب علیہ السلام ہے. دیکھیے ارشاد ہے، تو اس میں ایک سوال جو ہے اس کا ایک جواب سن لیجیے کیا ہے. اصل میں عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ صوم و صلات کی گواہی ہو رہی ہے، اور آپ اس شہادت نامے کو اول سے لے کے آخر تک یہ پڑھ لیں یا کسی سے پڑھوائیں تو اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوتا ہے کہ میں یہ گواہی دے رہا ہوں کس کے لیے، نماز کے لیے، روزے کے لیے، حج کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، خمس کے لیے. کہیں نہیں ہے.
صرف اول سے شروع ہوتا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ گواہی دی جا رہی کس کی؟ کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ ایک ہے، وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ پھر ائمہ علیہم الصلاۃ والسلام کی گواہی ہوتی ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ میرے پہلے امام ہے، یہ میرے دوسرے امام ہے، یہ تیسرے امام ہے، یہ چوتھے ہیں، الی آخر سب کی گواہی ہو رہی ہے، کہیں اس میں نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اس وجہ سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے گواہی دے دی اور وہاں جا کر یہ پوچھا جائے گا کہ بلندی صاحب آپ نے بڑے مچل کر بڑے خوش ہو کے کہا تو میرا پہلے نام لکھیے، آئیے صاحب آپ کی ذرا، آپ نے کب دیکھا نماز پڑھی، کب دیکھا روزہ رکھا، کب دیکھا انہوں نے حج کیا، آپ نے کب دیکھا کہ انہوں نے زکوٰۃ کو نکالا، کب انہوں نے خمس کے احکام پر عمل کیا۔ تو لہٰذا اس ڈر کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کنارہ اختیار کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے؟ حقیقت میں وہ گواہی صوم و صلاۃ اور احکام فریہ کی نہیں ہے، وہ اصل میں گواہی ہے ولایت اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام۔ یعنی ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ پروردگار، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جانے والا جو جا رہا ہے یہ عشق اہل بیت پہ جا رہا ہے، یہ عشق محمد الرسول اللہ پہ جا رہا ہے، یہ عشق امیر المومنین پر اس دنیا سے جا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے تو لہٰذا اس میں کوئی خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے، کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بڑھ بڑھ کے انسان حصہ لے۔ دوسری بات، دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بتائیے کہ یہ 40 ہی افراد کیوں؟ 40 افراد کی کیا قید ہے کہ 40 ہی ہوں؟ تو اصل میں 40 کا مسئلہ یہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق اور دیگر ائمہ سے یہ وارد ہے کہ دیکھیے کوئی بھی عمل دنیا میں آپ فردی طور سے کریں اس کا اثر الگ ہے، آپ دست جمعی کی صورت میں کریں، سب اکٹھے ہو کے کریں، اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ امام نے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے کہ جب 40 افراد کسی بندے مومن کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ پالنے والے ہم گواہی دیتے ہیں کہ یہ مومن ہے، ہم گواہی دیتے ہیں یہ عشق اہل بیت پر جا رہا ہے، تو پروردگار عالم کو حیا آتی ہے کہ 40 افراد مل کے ایک بات کہیں اور میں رحیم و کریم ہو کر اس کو انکار کروں، یہ میرے کرم کے خلاف ہے، یہ میری رحمانیت کے خلاف ہے کہ 40 افراد یہ یک زبان ہو کے کہیں کہ پروردگار یہ مومن آ رہا ہے، لا نعلم منہ الا خیرا، یہ جو ہم پڑھتے ہیں نماز جنازہ میں اس کا مطلب کیا ہے کہ پروردگار ہم جانتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں سوائے اس کے کہ یہ خیر پہ گیا ہے، یہ بندہ مومن جو تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، تیرا مہمان بن کے آ رہا ہے، پالنے والے یہ خیر پر آ رہا ہے۔ وہ خیر کیا ہے؟ کہا خیر یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت پر مر جائے، یہ سب سے بڑا خیر ہے، خیر پر یہ جا رہا ہے۔ تو خیر کیا ہے؟ خیر ذکر اہل بیت کا نام خیر ہے۔ یہ ہم اور آپ جو مجلس کرتے ہیں، کوئی یہ کہے کہ کیا ہے اتنا سب وقت ضائع کیا جائے، 2-4 دیگیں پکائی جائیں، کھانا پکایا جائے، فقراء مساکین کو بلایا جائے، یتیموں کو بلایا جائے اور بلا کر کے سب کو بہترین کھلایا جائے، سب اپنے کھا کے گھر چلے جائیں، یہ اتنا وقت یہ بس جائے، ایک اچھی بات ہے، لیکن کہا وہ فعل خیر نہیں ہے، وہ اچھا فعل ہے، ثواب بھی ہے، لیکن خیر نہیں ہے۔ کہا خیر کیا ہے؟ کہا جب ذکر اہل بیت کیا جائے وہ بہترین خیر ہے، یہ ہونا ہم آپ جو کرتے ہیں یہ ذکر خیر ہے، لہذا اس لیے رکھا گیا کہ اس سے بہترین ذریعہ ثواب دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس علی کا ذکر کر دیا جائے،
کہ جس کا پورا وجود خیر ہے، پورا وجود، کہ دیکھے تو عبادت ہے، نام لیا جائے تو عبادت ہے، تو ظاہر ہے تو اس کو ذریعہ ثواب بنایا گیا۔ تو گواہی کس بات کی ہے؟ ولایت کی ہے۔ موضوع ہے مختصر سا ولایت حضرت ابو طالب۔ کیا ارشاد ہو رہا؟ حضور نے فرمایا واللہ نفسی، کہ مجھے اس اللہ کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا، یعنی تم میں سے کوئی بھی انسان مومن بن ہی نہیں سکتا، کب تک؟ حتی احبا الیہ من ولدہ و مالہ، جب تک کہ مجھ محمد کو اپنی مال سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ نہ محبت کرو۔ یعنی اگر تمہیں مومن بننا ہے تو تمہارے لیے لازمی ہے کہ محمد الرسول اللہ کو اپنی اولاد سے زیادہ محبت کی جائے، محمد الرسول اللہ کو اپنے مال سے زیادہ۔ یہ دو ہی چیزیں کیوں بیان کی؟ کہ دنیا میں دو ہی چیزیں ہیں جس کو انسان اپنے کلیجے سے لگا کے رکھتا ہے، ایک اولاد کی محبت اور دوسرے مال کی محبت۔ کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو؟ اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اپنے مال سے زیادہ محبت کرو۔ کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح مسلم میں ہے، اور عالم اسلام کی یہ بہت معتبر کتاب ہے، اتنی معتبر ہے کہ اگر کسی کو صحیح مسلم بننا ہے تو صحیح مسلم کی بات ماننی پڑے گی۔ بھائی اگر صحیح مسلم رہنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح مسلم کو مانے۔ اب اگر وہ نہیں مانے گا، یا تو وہ صحیح مسلم نہیں یا یہ صحیح مسلم نہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہے۔ یا تو وہ صحیح نہیں یا پھر یہ صحیح نہیں، تو لہذا حضور نے بھی ایک ایسے اس میں پھنسا دیا کہ دیکھو صحیح رہنا ہے تو ماننا پڑے گا۔ صحیح ماننے کے لیے کا کیا کہا جا رہا ہے؟ لا یؤمن احدکم، عمومی اعلان ہے کہ اگر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، تم مومن بن نہیں سکتے۔ تو اب اس مختصر سی تمہید کے مد نظر آپ اور ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ حضور کو اپنی اولاد سے زیادہ کس صحابی نے محبت کیا۔ آپ اس زمانے پر غور کریں کہ جب رسول اسلام نرگہ عادہ میں تھے اور شعب ابی طالب میں اتنا خطرہ تھا کہ حضرت ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو اپنے بھتیجے کے خطرناک بستر پر لٹایا، اپنے بچوں کو، کبھی مولا کو لٹایا، کبھی جناب جعفر کو لٹایا، کبھی جناب طالب کو لٹایا، سب بچوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کوئی تمغہ لینے کے لیے نہیں تھا کہ کوئی آیت آ جائے گی، کوئی فضیلت مل جائے گی، بلکہ اس لیے لٹایا جا رہا تھا کہ میرا بھتیجا بچ جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے۔ کس لیے؟ میرا بھتیجا بچ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تلواریں چمک رہی تھی، ہر طرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کو قتل کر دیا جائے۔ اتنے خطرناک ماحول میں جس شخصیت نے رسول اللہ کو بچایا اس کو ابو طالب کہتے ہیں۔ یا کوئی ہے آئے بتائے کہ اس خطرناک ماحول میں کس نے کس کو لٹایا؟ تو پوری تاریخ انسانیت نے لکھا کہ فقط ایک ہی تھا کہ جس نے اپنے بچے کو لٹایا،
اور دیکھیے بہت آسان ہے یہ کہہ دینا اور پڑھ دینا. اپنے بچے کو تلوار کے زیر تلوار لٹا دینا کتنی بڑی بات ہے، آسان نہیں ہے. لیکن اب سوال یہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والی. نہیں، تو اب سوال یہ ہے کہ اتنا نازک مرحلہ کہ تلواریں کفار کی چمک رہی ہے اور رسول اسلام کو ہٹا کر کے اپنے بچے کو لٹایا جا رہا ہے. تو ایک افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو رسول کو اپنے بیٹے پر فدا کرے وہ تو عالم اسلام کی نظر میں کلمہ گو نہیں، بھائی جو رسول کو بچا رہا ہے وہ تو کلمہ گو ہے ہی نہیں، اور جو چھوڑ کے بھاگ گیا وہ کلمہ گو ہو گیا. ہاں بھئی یہ نتیجہ یہی تو نکلے گا. جو رسول اسلام کو بچا رہا ہے اس نے تو کلمہ پڑھا ہی نہیں اور آخر تک پڑھا ہی نہیں، اور بھتیجا یعنی رسول بھی کہتے رہے چچا پڑھ لیجئے، اور یہاں تک کہ ہے کان کے پاس منہ لے گئے. ماما اتنی دقیق نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے ہیں آپ، اتنی دقیق نگاہیں کہ دیکھ رہے تھے کہ حضور اپنے لبھائے مبارک کو گوشے ابو طالب کے قریب لے گئے اور کہا چچا اب تو پڑھ لیجئے. اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آخر اتنی نزدیکی کی بات انہوں نے کیسے سن لی. یہ کیسے سن لی؟ وہاں کوئی ریکارڈنگ تو ہو نہیں رہی تھی. اب وہ چچا اور بھتیجا ہی جانے وہ کیا کہہ رہے تھے اور وہ کیا سن رہے تھے. لیکن یہاں پر ایک بات ہے جو نفسیاتی ہے. وہ نفسیاتی بات کیا ہے؟ لیکن نفسیاتی بات یہ ہے کہ باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، لیکن ماں کی محبت بیٹے سے بالکل عجیب و غریب ہے. غور کیجئے گا، باپ ایک لحظے کے لیے، ایک لمحے کے لیے دل پہ پتھر رکھ لیتا ہے، لیکن ماں، دنیا کی کوئی بھی ماں ایسی نہیں ہے، کیونکہ اس کی محبت ہی کہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ایک عجیب شے ہے. ہم اور آپ اندازہ کریں حضرت فاطمہ بنت اسد کی کہ شہزادی کی محبت کس قدر تھی. رسالت سے محبت ہے، بھتیجے کی محبت نہیں ہے. ہر ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، لیکن ایسا یہ فطرت کا قانون نہیں ہے کہ بیٹے سے زیادہ کوئی بھتیجے سے محبت کرے. یہ نہیں ہے. بھتیجے سے محبت ہوتی ہے لیکن بیٹے سے زیادہ نہیں ہوتی. لیکن آپ اور ہم اندازہ کریں، غور کریں شہزادی کی محبت کا. دیکھیں کہ بھتیجے کو بچانے کے لیے اپنے بیٹوں کو بستر پر لٹایا جا رہا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو رسالت کا تحفظ ہو جائے، میرا بیٹا قتل ہو جائے. یہ فاطمہ بنت اسد کی قربانی ہے. لیکن یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بہت باریک یہ بھی نکل کے آتی ہے کہ جناب ابو طالب کی شخصیت کو دنیا نے پہچانا نہیں. وہ کیسے قائس رخ سے دیکھیے، کتنے دن بچایا ہے کہ 3 برس تک مسلسل یہ سلسلہ ہوتا رہا کہ بستر رسالت پر اپنے بیٹوں کو لٹایا ہے. 3 برس. تو 3 برس میں کتنے دن ہوئے، کتنی راتیں ہوئیں؟ تقریباً 1000 مان لیجیے. غور کیجئے گا، 3 سال مسلسل یہ ہوتا رہا تو 3 سال میں کتنے دن ہو گئے؟ 1000 مان لیجیے. 1000 ہے، یعنی 1000 دن اور شب زیر تلوار
ابو طالب کا بیٹا ہے، لیکن دوسری طرف دیکھیے جناب ابراہیم کا خنجر حضرت اسماعیل کی گردن ہے۔ غور کیجئے گا، حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں خنجر ہے، جناب اسماعیل کی گردن ہے۔ کتنی بار یہ مسئلہ ہوا؟ فقط ایک دن جناب ابراہیم نے ایک دن اپنے بیٹے کی گردن پر قربانی کے لیے خنجر رکھا، لیکن ذبح نہیں کیا۔ اللہ نے کہا ابراہیم آپ خلیل اللہ ہو گئے، آج آپ میرے دوست ہو گئے، آپ کا بیٹا ذبیح اللہ ہو گیا۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن چھری رکھی، اللہ نے ان کو خطاب دیا کہ آپ خلیل اللہ، آپ کے بیٹے نے قربانی کے لیے سر رکھا، آپ کا بیٹا ذبیح اللہ۔ لیکن ابو طالب کی عظمت کو دیکھیے کہ ایک دن نہیں، 1000 دن 1000 شبیں تلوار کے نیچے ابو طالب کا بیٹا رہا۔ ابو طالب کا بیٹا 1000 شب زیر تلوار رہا۔ اب آپ اندازہ کریے کہ اب عظمت ابو طالب کیا ہوگی۔ 1000 شب ابو طالب کا بیٹا زیر خنجر ہے رسالت کو بچانے کے لیے، تو وہ تو ایک دن میں ذبیح اللہ ہو گئے، تو اب جناب ابو طالب کو ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ یہ شان ہے حضرت ابو طالب کی۔ لیکن دنیا نے ان کی فضیلت کو بہت چھپایا ہے۔ کیسے چھپایا؟ کبھی ماں کی، مولا کی فضیلت کو چھپایا اور اتنی جعلی روایتیں سامنے لے کے آ گئے کہ تاکہ ان کی فضیلت چھپ جائے۔ لیکن پروردگار عالم نے کہا کہ تم چھپانا چاہو گے، ہم اس کو اجاگر کرتے چلے جائیں گے۔ تم جعلی روایتوں کی دیواریں کھڑی کرتے چلے جاؤ، ایک دن آئے گا میں خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس بلا لوں گا، اور جب بلاؤں گا تو ایسے آئیں گی کہ تم نے تو جعلی روایتوں کی دیوار کھڑی کی، میں خانہ کعبہ کی دیوار میں شگاف پیدا کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے یہ ہے ابو طالب کی شان۔ اور ہم اور آپ کی حقیقت کیا ہے، ہم کیا ہیں کہ جو ان کو پہچانیں، جس کے لیے ہمارے آپ کے 8ویں امام رضا علیہ السلام مولا نے فرمایا کہ جب سوال کیا کہ ایمان ابو طالب کے سلسلے میں بتائیے، تو مولا نے فرمایا کہ تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم ان کے مقام کو سمجھ سکو، بس فقط اتنا سمجھ لو کہ جو ان کے ایمان میں شک کرے گا اس کو پروردگار عالم اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ لیکن بغض و حسد کا عالم یہ تھا کہ کسی اور کے سامنے کیا، مولا امیر المومنین کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ چلیے آپ کا رتبہ اتنا بڑا، آپ کا مقام اتنا عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں یہ مسئلہ تو آتا ہی ہے، آپ کے باپ تو جہنم میں ہیں۔ اب بتائیے بیٹے کے سامنے اس کے باپ کو ایسا کہا جائے، تو تاریخ میں مختلف انداز سے لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ تو جب یہ کہا، مولا جو تھے وہ کھیت میں کام کر رہے تھے، تو بیلچہ ہاتھ میں تھا، مولا نے وہ بیلچہ زمین پہ پھینکا اور پھینک کے کہا کہ تیرے منہ میں جہنم کی آگ ہو، اور یہ کہہ کے کہا کہ کیسی بات کرتے ہو، عجیب احمقانہ گفتگو ہے
کہ جس کا بیٹا جنت و جہنم کا تقسیم کرنے والا ہو اور اس کا باپ جہنم میں چلا جائے گا، کب پھر کہا کہ سنو میرے باپ کے ایمان کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے باپ اگر چاہیں گے تو روئے زمین کے تمام خلائق کے گناہ بخشوائے سکتے ہیں، پورے خلائق۔ اب پورے خلائق میں کون کون ہے؟ مولا نے کوئی قید نہیں لگائی کہ فقط عام لوگوں کے گناہ، نہیں، تمام خلائق۔ اور عالم یہ ہوگا کہ میرے بابا کا نور ہم 14 کے نور پر غالب ہوگا، اس کے علاوہ تمام انبیاء اور صالحین کے نور پر غالب آ جائے گا۔ نور کا عالم یہ ہوگا۔ اور تم کیا جانو کہ میرے بابا کی عظمت کیا ہے، لیکن جس ابو طالب کی اتنی عظمت تھی، کربلا میں یہی ابو طالب ہے کہ کبھی علی اکبر کی شکل میں ہے تو کبھی قاسم کی شکل میں ہے۔ عالم یہ ہے کہ کربلا میں فقط ابو طالب کا خون بہہ رہا ہے، چاروں طرف ہر طرف خون ابو طالب بہایا جا رہا ہے۔ کبھی اون محمد کی شکل میں ابو طالب ہے، کبھی علی اصغر کی شکل میں ابو طالب ہے۔ ہاں عزادارو، یہ وہ ایام ہے کہ جب اس حسینی قافلے کو زندان شام سے رہائی ملتی ہے، اور کیسے کہ یزید نے خواب میں دیکھا کہ ایک محمل نورانی اس کے محل میں نیچے اتری، اور کیا دیکھا کہ 4 بیویاں اس محمل سے اتری۔ چاروں بیویاں جیسی اتری اور ایک مسند بچھائی گئی، اور اس مسند پر ایک خاتون کو بٹھایا گیا، اور ان 3 خاتون نے یہ کہہ کے کہا کہ زہرا اپنے لال حسین کا پرسہ لیجیے۔ کبھی جناب خدیجہ نے آگے بڑھ کے کہا میری بیٹی فاطمہ اپنے لال حسین کا پرسہ لیجیے۔ کبھی جناب مریم آگے بڑھی، اے فاطمہ اپنے لخت جگر حسین کا پرسہ لیجیے۔ کبھی جناب حوا آگے بڑھی، ایسے ہی ہوتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جیسے یزید نے یہ دیکھا فوراً اس کی آنکھیں کھل گئی، فوراً گھبرایا ہوا اٹھا اور دیوار سے سر مارنا شروع کیا کہ ہائے میں نے کیسا ظلم و ستم کیا، میں نے اہل بیت کو قتل کر دیا۔ عالم یہ تھا جیسی صبح ہوئی امام زین العابدین علیہ السلام کو بلایا، کہا زین العابدین آج آپ سے آزاد ہے، چاہے آپ یہاں رہے چاہے مدینہ چلے جائے۔ بس امام نے فرمایا کہ یزید یہ فیصلہ میں اپنی طرف سے نہیں لے سکتا، جب تک میں اپنی پھوپھی سے اجازت نہ لے لوں میں اس سلسلے میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ بس امام سجاد علیہ السلام سر جھکائے آئے، جیسے ہی دیکھا ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہے، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہے، گلے میں خاردار توق نہیں ہے، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، کہا میرے لال یہ تمہاری کیسی کیفیت ہے؟ کہا پھوپھی اماں یزید نے ہمیں آزاد کر دیا۔ اے پھوپھی اماں اب آپ اجازت دیجئے کہ ہمیں یہیں رکنا ہے یا ہمیں مدینہ جانا ہے۔ پر یہ کہنا تھا جناب زینب نے اپنے منہ پر تماچے مارے، کہا میرے لال اب تک حسین پر جی بھر کے گریہ نہ ہو سکا، جاؤ یزید سے کہو کہ ایک مکان کو خالی کرا دے۔ بس ایک مکان خالی ہوا، ہاں زادارو اس میں بیویاں سیدانی آئیں، سب نے اب گریہ شروع کیا۔ اب فوراً اس کے بعد اب کیا سننا تھا کہ آوازیں آنے لگی، اب لٹا ہوا سامان آ رہا ہے، اب سرہائے شہداء آ رہے ہیں۔ پر جیسی سروں کی آمد شروع ہوئی
تو تاریخ کہتی ہے کبھی علی اکبر کا سر آیا تو جناب ام لیلہ کھڑی ہو گئی، لاؤ میرے لال کا سر مجھے دے دو۔ کبھی جناب محمد کے سر آئے، جناب زینب نے لے لیے۔ کبھی جناب علی اصغر کا آیا تو جناب رباب کھڑی ہوئی، لاؤ میرے علی اصغر کا سر مجھے دے دو۔ بس ابھی یہی کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک آواز گونجی، اے بیویوں احترام کے لیے کھڑی ہو جاؤ، اب عباس کا سر آ رہا ہے، اب علمدار حسینی کا سر آ رہا ہے۔ تمام بیویاں کھڑی ہو گئی اور سر جناب عباس کو رکھا گیا، سب نے ماتم شروع کیا۔ اے عباس، آپ کے بعد ہمارے ہاتھوں میں رسن باندھی گئی، اے عباس آپ کے بعد ہمارے سروں سے چادریں چھینی گئی، اے عباس آپ کے بعد بچیوں کو تماچے مارے گئے، اے عباس آپ کے بعد ہمیں سونا نصیب نہ ہوا۔ واہ حسینہ کا نعرہ بلند ہوا، ہر طرف سے آواز آ رہی تھی، واہ حسینہ، واہ علیہ، واہ حسین۔ خدایا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار جو غریب ہے ان کو غنی کر دے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو حج زیارات کے مشتاق ہو حج زیارات سے مشرف فرما، امام زمانے کو ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں مشہور فرما، مرحوم کے درجات کو بلند فرما، ان کے قبور پر رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شہنشاہ اشتیاق ابن حسن اشتیاق کو صاف فرما۔ اے شامیوں کن بائے تمہارے نبی کا، شامیوں کن بائے تمہارے نبی، ان کو سر بازار، ان کو سر بازار پھرایا نہیں جاتا۔ زینب نے کہا پیاس بجھی، بانو نے کہا بانو نے کہا پیاس بجھے کیا ہوئے اسباب، شبیر خاموش، شبیر خاموش بتایا نہیں جاتا، دے صدمے پہ صدمے کھانے، دے صدمے پہ صدمے انہیں پانی بھی کرے باغ، ایوب صاحب، دے صدمے پہ صدمے انہیں پانی بھی کرے باغ، ایوب صاحب تعبیر، ایوب صاحب تعبیر، ایوب صاحب صابر بھی تو پایا نہیں جاتا۔ اے شامیوں کن بائے تمہارے نبی کا، اے شامیوں کن بائے تمہارے نبی کا، ان کو سر بازار، ان کو سر بازار پھرایا نہیں جاتا۔ بانو نے کہا پیاس بجھے کیا نہیں، اے نقش وفا دل سے مٹایا نہیں جاتا۔ شہلا شاہ اکبر پہ لیا خط شکرہ، شہلا شاہ اکبر پہ لیے ہے خط صغرا، مضمون کچھ ایسا ہے سنایا نہیں جاتا، بس یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔